मसीह यीशु के बबरकत जलाली और फ़तेहमंद नाम में सब देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं एल्डर वसीम फ्रॉम सीजीसी पाकिस्तान मिनिस्ट्री से एज एल्डर खिदमत सर अंजाम देते। खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया, और उसने आज का एक खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में दिया ताकि हम उसके हुजूर झुक सकें, उसके नाम को बढ़िया सकें और उसकी तमजीद करने वाले बन सकें। मेरे अज़ीज़ों, हम उन लोगों से अच्छे नहीं हैं जो इस दुनिया से फ़ानी कूच करके, ये खुदावंद की शफ़क़त, खुदावंद का रहम और उसकी मोहब्बत है कि उसने हमें ज़िंदगी ज़मीन पर आज फिर उठा खड़ा किया और आज का खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में दिया। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत कलाम शेयर करने वाला हूँ, और हम आज सीखेंगे हथियारों के बारे में जो खुदावंद के हथियार हैं। मेरे अज़ीज़ों, पुराने वक्तों में जब जंगें हुआ करती थी तो फौजें जो हैं वो एक स्पेसिफिक लिबास पहनती थी जंग के लिए, ताकि उनके दुश्मन से उनको कोई भी जर ना लगे, कोई चोट ना लगे, कोई जख्म ना लगे, तलवार ना लगे, और वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज़ें अपने ऊपर पहनते थे ताकि वो जंग में जब जाएं तो उनको तलवार से जख्म ना लगे और वो मरे ना। इसी तरह खुदावंद ने हमें कुछ हथियार दिए हुए हैं। आज हम उन हथियारों के बारे में सीखेंगे। मेरे साथ निकालें इफिसियों उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में ये मरकूम है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हिकमत वालों और इख्तियार वालों और दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत के उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम दे कर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान के सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम इस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो, और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के बेद को दलेरी से जाहिर करूं, जिसके लिए जंजीरों से जकड़ा हो एलसी हो, और उसको ऐसी दलेरी से बयान करूं जैसा बयान करना मुझ पर फर्ज है। आमीन। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीज़ों, जो अभी हमने पैसेज एक पढ़ा है, इसमें खुदावंद का बंदा लूस रसूल हमें खुदावंद के हथियारों के बारे में बता रहा है, और वो चाहता है कि हम ये सब हथियार पहन लें ताकि हम शैतान के तमाम वारों से, शैतान की तमाम चुंगल से बच जाएं। मेरे अज़ीज़ों, पहला जो हथियार है आज हम उसके बारे में सीखेंगे। पहला हथियार है सच्चाई का कमरकस। सवाल ये पैदा होता है, क्या हम सच्चाई से वाकिफ हैं? क्या हम खुदावंद के साथ सच्चाई से चलते हैं? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुमको आज़ाद करे। बेशक मेरे अज़ीज़ों, जब हम सच्चाई से खुदावंद के साथ जुड़े रहेंगे तो हम हर तरह की शैतानी ताकतों से महफूज रहेंगे। दूसरा जो हथियार है वो है रास्तबाजी का बख्तरबंद। मेरे अज़ीज़ों, जो बख्तरबंद होता है वो सीने पर सिपाही पहनते थे ताकि उनके नेज़ा ना लगे, और वही बख्तरबंद हमें
ضرورت ہے کہ ہم اپنی سینے پر باندھیں اور اس کو، تاکہ وہ ہمارے دل کو محفوظ رکھ سکے۔ اور ہمیں اپنے دلوں میں خداوند کو پریورٹی دینی ہے، اپنے دلوں میں خداوند کو جگہ دینی ہے، تاکہ خداوند ہمارے دل کی حفاظت کرے۔ دل کے بارے میں بائبل مقدس میں بیان ہے کہ دل جو ہے وہ لا علاج اور ہیلے باز ہے، اس کا علاج کون کر سکتا ہے؟ بے شک ہمارا خداوند جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے۔ جب ہم اپنا دل خداوند کو دیں گے تو خداوند اس میں گھر کرے گا اور اس میں شیطان گھر نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح جو ہمارا تیسرا ہتھیار ہے وہ ہے صلح اور خوشخبری کے جوتے۔ میرے عزیزو، ہمیں صلح اور خوشخبری کے جوتے پہننے ہیں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم خداوند کی خوشخبری، خداوند کا جو یہ کلام ہے، اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں؟ ضروری ہے کہ جب ہم اس کو اپنے دلوں میں لیے بیٹھیں گے، خداوند کے ساتھ اپنی رفاقت کو مضبوط کریں گے، تو ہم صلح کروانے والے بنیں گے، کیونکہ ہمارا جو خدا ہے وہ صلح کا شہزادہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی وہ صلح کے جوتے پہنیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خداوند کا کلام سنائیں اور خداوند کی تعلیم ان تک پہنچائیں۔ ضروری ہے کہ ہم ہر کسی کو صلح کی تعلیم دیں، اور اسی طرح ہم خدا میں مضبوط ہوتے اور بڑھتے جائیں۔ میرے عزیزو، جو تیسرا چوتھا ہتھیار ہے ہمارا وہ ہے ایمان کی سپر۔ ایمان کی سپر جو ہے اس کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہمارا جو دل ہے وہ خدا میں مضبوط ہے، ہم خدا میں وابستہ ہیں؟ ہمارا دل ایسا تو نہیں ہے کہ اگر اس پر شیطان اٹیک کرے، شیطان ہم پر حملہ کرے تو وہ ہمارے دل کو توڑ سکتا ہے؟ ہم اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ اگر شیطان ہم پہ منصوبے باندھے، وہ ہمارے اوپر حملے کرے، تب بھی ہم ڈٹ کر خداوند کے ساتھ کھڑے ہوں اور شیطان کا مقابلہ کریں، کیونکہ جب ہم شیطان کا مقابلہ کریں گے تو شیطان ہم سے دور ہو جائے گا۔ جو پانچواں ہتھیار خداوند نے ہمیں دیا وہ ہے نجات کا ہتھیار، جو خود ہے وہ سر پر پہنا جاتا ہے۔ خود ایک ٹوپی نما چیز ہوتی ہے جو سپاہی جنگ کے دوران پہنتے ہیں، اور وہی خود ہمیں پہننا ہے، اور وہ اس شکل میں پہنا کہ خدا ہمارے ذہنوں کے اندر ہو، وہ ہر وقت ہمارے ذہنوں میں ہو، تاکہ ہمارے ذہنوں میں گندے خیالات نہ آئیں، بری روشیں ہمارے ذہنوں میں نہ آئیں، اور خداوند ہمارے ذہنوں میں گر کرے اور ہمارا ذہن محفوظ رہے ہر طرح کی نجاست سے، ہر طرح کی بری بات سے۔ ہمارا ذہن پاک ہونا چاہیے۔ جب ہم نجات کا خود اپنے سر پہ پہنیں گے، تب ہمارا جو ذہن ہے، جو ہمارا سر ہے، وہ محفوظ رہے گا ہر طرح کی بری چیزوں سے۔ اور لاسٹ اور آخری جو ہتھیار ہے خداوند نے ہمیں دیا وہ ہے دعا کا ہتھیار۔ روح کی تلوار جو ہے وہ ہمارا آخری ہتھیار ہے، اور جو دعا ہے وہ بہت ہی مضبوط ہتھیار ہے ہماری زندگیوں میں، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خداوند کے ساتھ لنک ہوتے ہیں، ہمارا جو رابطہ ہوتا ہے وہ خداوند کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اور ہم دعا میں خداوند سے اپنے تمام طرح کی مشکلات، تمام طرح کے ذہنی دباؤ اور ہر طرح کی پرابلمس کو خدا کے حضور لے کر آتے ہیں، اور خداوند ان سب پرابلمس کا حل نکالتا ہے، اور خداوند ہمیں ان چیزوں سے، ان مصیبتوں سے آزاد کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ضروری ہے کہ ہمیں یہ سب ہتھیار جو خداوند کے کلام میں بیان کیے گئے ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں پہننا ہے، تاکہ ہم لوگ ان ہتھیاروں کی بدولت شیطان کا مقابلہ کر سکیں اور شیطان کو شکست دے سکیں، اور ہم خداوند کے نام اور خداوند کے جلال کو فتح مندی کے ساتھ اور اپنی زندگیوں کو فتح مندی کے ساتھ جیتے رہیں۔ میرے عزیزو، مجھے یقین
ایمان اور بھروسہ ہے کہ آپ سبھی نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی، اور آپ سب یہ سن کر آگے دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، دعا کریں گے تاکہ خداوند ہمیں اس کلام پہ عمل کرنا سکھائے اور ہمیں ان تمام ہتھیاروں کو استعمال کرنا سکھائے اور ہمیں اپنی زندگیوں پر اس چیزوں کو اپلائی کرنے کی توفیق دے۔ قدوس لال سے بڑے خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے اور اس کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا۔ آج میں دعا کرتا ہوں تمام واچ کرنے والے لوگوں کے لیے جو اس ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں، تو انہیں برکت دے اور ان کو ایسے اپنے خادم بنا دے جو روح اور سچائی سے تیرے کلام پر عمل کرنے والے بن سکے اور وہ تیرے ہتھیاروں کو پہن سکے اور شیطان کا مقابلہ کر سکے۔ یہوہ پاک خدا تو ہمارا بزرگ خداوند ہے، تو جو آسمان اور زمین کا خالق مالک ہے، جو باپ ابراہیم اسحاق یعقوب کا خدا ہے، تو ہمارا ہادی اور رہنما ہے، تیرے وعدے سب ہاں کی جگہ ہے، چال سے بڑے خداوند تو یہوہ پاک خداوند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس ویڈیو کو واچ کریں ہیں وہ ڈھیروں برکتیں پائیں، کہ تمام طرح کی شیطانی طاقتیں، شیطانی قوتیں تیرے پاک لہو سے بسم ہو جائیں۔ یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اس کو آگے لوگوں تک شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا آپ کو ڈھیروں برکت دے۔